اردو درسگاہ علم، شعور اور آگہی کا خوبصورت سفر۔ خوش آمدید اردو درسگاہ میں، ایک ایسی جگہ جہاں علم، حکمت اور سیکھنے سکھانے کا سفر جاری رہتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کلمے کی اقسام کیا ہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے۔ اکثر پیپر میں MCQs میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ حروف تہجی کی تعداد 37 یا پھر 39 ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حروف اور بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے بھے، ڈھے اور پھے۔ اس طرح کے آوازوں کو ملا کر ٹوٹل تعداد جو بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں 47 یا پھر 52۔ اب آتا ہے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل، اس کے بعد آتا ہے حرف۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسم کیا ہے، اسم کی تعریف کیا ہے۔ اسم کی تعریف کسی شخص، چیز، جگہ یا کیفیت یا حالت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ مثلا شخص کا نام علامہ اقبال، احمد، لڑکی استاد۔ جگہ کا نام لاہور، کراچی، پاکستان۔ چیز کا نام قلم، کرسی، کتاب وغیرہ وغیرہ۔ کیفیت یا حالت کا نام بچپن، سچائی، گرمی، خوشی وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کیا ہے، فعل کی تعریف کیا ہے۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ مثلاً کھانا، جانا، لانا وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں جیسے کام کا کرنا، کام کا کرنا۔ علی نے خط لکھا، اس میں کام کا کرنا پایا جا رہا ہے۔ کام کا سہنا، اسلم نے آج اسکول میں ٹیچر سے ڈانٹ کھائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرف کیا ہے اور حرف کی تعریف کیا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو اکیلے معنی نہیں رکھتا، لیکن اسم اور فعل کو ملا کر جملہ مکمل کرتا ہے۔ مثلاً پر، سے، کا، کی وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ کتاب میز پر ہے۔ پر جو ہے وہ ہے حرف۔ اسلم نے کھانا کھایا۔ آج ہمارا لیکچر کلمہ کی اقسام اور ان کی تعریف پہ تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسم کی اقسام اور ان کی تعریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔